السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈیبیٹ ایٹ 8. میں ہوں حمیر انور. آج جمعۃ المبارک کا خوبصورت دن ہے. امید کرتے ہیں کہ آج کا دن بہت اچھے سے گزار پائیں. شو کا آغاز کریں گے ٹاپ سٹوریز کے ساتھ. اخبارات کیا کہتے ہیں اس پر بھی نظر ڈالیں گے. ہمارا دوسرا سیگمنٹ بہت اہمیت کا حامل ہے. حب الوطنی اور آزادی کی اہمیت کیا ہے اور اسلام ہمیں کیا درس دیتا ہے آزادی کے حوالے سے، اس پر بھی بات کریں گے کیونکہ اگست کا مہینہ ہے، بہت خوبصورت مہینہ ہے، پاکستان کی آزادی کا مہینہ ہے. تو ہم آزادی کو سیلیبریٹ بھی کرتے ہیں اور پھر ایک میسج جو کہ آزادی کے حوالے سے ہمیں ملا، قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے ہمیں دیا، علامہ اقبال صاحب نے ہمیں دیا، وہ میسج کو یاد رکھنا اور اسے زندہ رکھنا ضروری ہے. بہرحال جی، شو کا باقاعدہ طور پر آغاز کرتے ہیں. رب کی قسم انتشار پھیلانے والوں کے آگے کھڑے ہیں دو قومی نظریہ ڈبونے کی باتیں کرنے والے آج کہاں ہیں. کسی کی ہمت نہیں کہ رسول اللہ، رسول پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرے. نعوذ باللہ، ایسا کسی کی جرت نہیں، کسی کی ہمت نہیں. فساد فی الارض سب سے بڑا جرم ہے اور پاکستان پر لاکھوں عاصم منیر، لاکھوں سیاستدان، لاکھوں علماء جو ہیں وہ قربان ہیں. اور جو شریعت اور آئین کو نہیں مانتے، ہم انہیں پاکستانی نہیں مانتے. دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پختون بھائیوں، خیبر پی کے عوام نے بہت قربانیاں دی ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ تمام تر باتیں کی ہمارے آنریبل آرمی چیف آف پاکستان سید عاصم منیر صاحب نے، اور وہ علماء اور مشائخ کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے باتیں کی، جس کا جواب پرائم منسٹر صاحب نے بھی بھرپور انداز سے دیا. انہوں نے بھی سیکنڈ کرتے ہوئے کہا کہ جو تمام تر باتیں عاصم منیر صاحب نے کی ہیں، یہ یقیناً حب الوطنی کی ایک بہت زندہ اور جاودہ مثال ہے، مشعل بن سکتی ہیں پاکستانیوں کے لیے. اور یقیناً ہماری اولین ترجیح اور فرض ہونا چاہیے کہ ہم اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہوں، حکومت وقت کے ساتھ کھڑے ہوں، تاکہ وہ بھرپور انداز سے پرفارم کر سکے. بہرحال جی، حمید بھٹو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں. حمید صاحب، ویلکم ٹو دی شو. آپ کے ساتھ تشریف فرما ہیں اسلم قائم خانی صاحب، سینئر جرنلسٹ ہیں. اسلم بھائی، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا. حمید بھائی، سب سے پہلے تو ہم اس ڈیفینیٹلی جو کل کنونشن ہوا ہے اس حوالے سے بات کرنا چاہیں گے. بہت اہم باتیں تھیں، بڑی دو ٹوک گفتگو کی گئی. ہم نے دیکھا کہ ماضی میں کسی بھی آرمی چیف صاحب نے اتنے کلیئر انداز میں یہ سٹریس دیتے ہوئے، یا جو ہارڈ کور ایشوز ہیں جن کو ہم فیس کر رہے ہیں، بڑا دو ٹوک الفاظ میں انہوں نے کل بیانیہ سامنے پیش کیا. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ عمر بھائی، کل علماء کی جو مشاہد جی کانفرنس تھی، وہاں پہ پاکستان کے آرمی نے چیف جو ہمارے ہیں اس سے سیدھی بات کر لی کہ جی ہم لاکھوں، چاہے عاصم منیر ہو، سیاستدان ہو، علماء ہو، جیسے آپ نے کہا کہ وہ قربان کر سکتے ہیں پاکستان پہ اور دین کے اور اسلام کے حوالے سے. واضح میسج کر دیا کہ ہم اس پہ کوئی بھی کمپرومائز نہیں کر سکتے. پاکستان بننے کے لیے، توڑنے کے لیے نہیں بنا. جسے آج انہوں نے مثال دی کہ بنگلہ دیش جس کی لوگ مثالیں دے کے اور اس کے نظریے کی بات کرتے تھے، وہ خود ڈوب رہا ہے اور وہ کشتی خود ڈوبی ہوئی ہے. ان کے پاس جس طرح فساد اور تخریب کاری اور دہشت گردی وہ چل رہی ہے، جس طرح وہ ان کے مثالیں دے کے یہاں پہ پاکستان کے خراب کرنے کی بہت ساری سیاست چل رہی تھی، تو اس کو بالکل انہوں نے الٹا سب کچھ نظر آ رہا ہے. وہاں کی میڈیا سب کچھ الٹا دکھا رہی ہے. جیسے ہمارے ہمسائے ملک انڈیا کی میڈیا سب اچھا فیک پروپیگنڈا میڈیا کو انہوں نے پینٹ کر کے خرید کے اپنا غلام بنا کے رکھا ہوا ہے. تو آرمی چیف نے واضح میسج کر دیا، اور یہ بھی بڑی اچھی بات کی ہے کہ جو پاکستان کے اندر دہشت گردی یا جو بھی کارروائی ہوتی ہے اس کے پیچھے اسمگلر اور منشیات فروش اور دوسرے مافیا وہ انوالو ہوتی ہے. اور 40 سال سے جن کو ہم نے پالا، افغانستان کے لوگوں کے لیے واضح کیا کہ وہ جن کو ہم 40 سال سے پال رہے ہیں، ان کو مصیبت میں تھی، ہم نے گود میں لیا، ان کو سپورٹ کی، مدد کی. وہ آج ہماری طرف پہ دہشت گردی کی انگلیاں اٹھاتے ہیں، کوئی نہ کوئی واردات کر دیتے ہیں. ان کو بھی دہشت گردی دھمکی نہیں دی، ان کو بھی پیار سے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے، ہمارے ہمسائے محبت کے ساتھ، بھائی چارے کے ساتھ اس ملک کی بقا کے لیے، اپنی ملک کی بقا کے لیے کام کریں. یہ واضح ہے کہ کوئی بھی ایسی بات نہیں کی جا رہی. ساتھ میں پختون بھائی جو ہمارے کے پی کے لوگ ہیں، ان کی ساتھ جو واقعات ہوئے اس پہ بھی کھل کے بات کی، اور پورے ملک بلوچستان، سندھ، سب جگہ کے ملک کی اکانومی کی بھی بات کی، معیشت پہ بھی کھل کے بات کی ہے، اور بڑے واضح میسج دیے کہ ہم اس کو ٹھیک کریں گے مل کے. اور یہ وزیر اعظم نے، جیسے آپ نے کہا کہ انہوں نے بھی کہا کہ آرمی چیف، ہم پہلی بار ملک کی تاریخ میں مل کے پاکستان کو ٹھیک کرنے جا رہے ہیں، اور آئی ایم ایف سے قرضہ لینے سے لے کے جتنی بھی باتیں، وہ بھی ہم کڑوی گولی کھا رہے ہیں. یہ مل کے اس طرح کی باتیں کر کے راستہ داری بلاول بھٹو سب کے لیے کہا کہ ہم ساری پارٹیاں مل کے صرف آپس میں، آرمی چیف سب مل کے، ہم سب آپس میں اس ملک
बका के लिए खड़े। अगर इस मुल्क की बका के ऊपर कोई भी उंगली उठाएगा तो उंगली वो तोड़ी जाएगी, इस मुल्क की बका पे आँच आने नहीं देंगे। ये बड़ी पॉजिटिव मैसेज और कौम भी यही चाहती है। और जिस तरह पाकिस्तान की आज़ादी के बच्चे बड़े बूढ़े सब इस पाकिस्तान के लिए अपनी जान निछावर करती है, मगर वहाँ पे चंद मफाद पस लोग जो अपने मफादात करते हैं वो दहशतगर्दी भी और स्मगलिंग मंशियात ये वो ड्रामे अकड़म दकड़म वो करते हैं। तो उनकी नजरें हमेशा हर मुल्क में आके अपनी दुकान चमकाने अपनी फैक्ट्री बनाने के लिए लगी होती है। मगर हमारा मुल्क इतना अब आगे जा रहा है कि मैं समझता हूँ इसमें हमें सबको मिलके आपस में मोहब्बत और खुलूस के साथ मुल्क के लिए काम करने की मजीद बेहतरी की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। असलम भाई आपकी तरफ लेके आऊँगा क्योंकि ज़ाहिर है बहुत इम्पॉर्टेंट कल की गुफ्तगू है। जैसा कि हमारे ऑनरेबल आर्मी चीफ साहब ने बातें की, फिर उसके बाद हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने भी उसको सेकंड करते हुए, और ना सिर्फ बल्कि उन्होंने उसको एडिशन किया कि पूरी कौम जो है वो मुत्तहद होकर इदारों का साथ दे, बल्कि हुकूमत वक्त का भी साथ दे। तो कितनी खुशाइंद बात समझते हैं। जिस तरह हम देख रहे थे कि एक पोलराइजेशन हमें दिखाई देती थी, पॉलिटिकल पोलराइजेशन भी थी, और तमाम तर हम देख रहे थे कि जिस तरह के नेगेटिव कैंपेन्स, उसका भी जिक्र किया आर्मी चीफ साहब ने कि जो डिजिटल दहशतगर्दी है वो भी बहुत ज़्यादा तूड़ पकड़ती जा रही थी। तो ये तमाम तर चीज़ें अब एड्रेस करने की ज़रूरत है, ख़ासतौर पर कल की कन्वेंशन के बाद। क्या कहेंगे? देखें उमर भाई, एक तो कन्वेंशन की ख़ास बात जो आपने नोट की होगी, कौम ने पूरी ने नोट की होगी कि पहली बार चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मोहतरम आसिफ मुनीर साहब का लहजा मामूल से हटके था। बिल्कुल सही। उसके अंदर एक वाज़े पैगाम था, जी अंदरूनी साजिश नासर के लिए भी, बैरूनी साजिश नासर के लिए भी वाज़े पैगाम था। और उन्होंने उस कुर्बानी का जिक्र किया कि कितनी भी कुर्बानी देनी पड़े हम इस मुल्क के लिए देंगे, और हमारे लिए सबसे अवलीन तरजीह वो सिर्फ पाकिस्तान है। बेशक। और जो दो कौमी नज़रिए को खलीज बंगाल में डुबोने की बात कर रहे थे, जी। पाकिस्तानी कौम के लिए ये बड़ी एजाज़ की बात है कि आज वहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। बिल्कुल। और उनका वो नज़रिया समझ लें कि डूब गया। बिल्कुल ऐसे। और दूसरी बात ये कि उनका जो बात करने का हौसला और जो उनका अंदाज था वो एक पूरी कौम को कुव्वत बख्श उनका अंदाज था। हौसला मिला कौम को। यकीन करें एनर्जी सुनने के बाद भी अलग नजर आई, अलग एनर्जी, और हमारे अंदर भी एक अलग हमारे अंदर बिल्कुल हर आदमी उनकी हर बात को बड़े गौर से सुना। उन्होंने पूरी कौम ने सुना कि उनके लहजे में वाकई लग रहा था कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ बात कर रहे हैं। बेशक। और उनके उस लहजे ने पाकिस्तान के लोगों के तो सर फख्र से बुलंद किए हैं, लेकिन हमारे दुश्मनों की नींद जरूर उड़ी होगी उनकी इस बात से। हम किसी कुर्बानी से दरक नहीं करते। एक बात फिर वज़ीर आज़म की आपने ख़ास तौर पे नोट की होगी कि सियासी हालात में हुकूमत के साथ पहली बार हम इस तरह से अटैच एक दूसरे से, इदारे और हुकूमत। बिल्कुल, बड़ी खुशाइंद बात है, बहुत खुशाइंद बात है। और ये हमारी तरक्की के लिए, मुल्क के लिए, कौम के लिए ये बहुत अच्छी बात है कि इदारे और हुकूमत एक पेज पे हों और उनमें ज़हनी हम आहंगी हो। ये हमारी कौम की तरक्की के लिए मेरा ख्याल है कि मशअल रहा होगा। कल की कन्वेंशन के खिताब जो देखा जाए तो ये हमारे लिए बहुत सी अच्छी नवेद लेके आ रहा है। राइट, बिल्कुल ठीक है। मैं हमीद साहब आपकी तरफ आऊँगा। हमीद भाई, चैलेंजेस की जब बात करते हैं, आर्मी चीफ साहब ने जब मनसब संभाला तब से वो एड्रेस करते रहे कि सिक्योरिटी चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, इनको कैटर करना ज़रूरी है। फिर उसके बाद ना सिर्फ सिक्योरिटी फ्रंट्स, हमने देखा कि कोई भी फ्रंट हो, कोई भी महाज हो, मुआशी चैलेंजेस हों, उन्होंने कहा जी SIFC के थ्रू हम भरपूर साथ देंगे हुकूमत, और फिर दिया भी। आर्मी चीफ साहब को बैरूनी ट्रिप्स भी करने पड़े। जो लोग नाराज़ थे, जो हमारे दोस्त बरादरान थे, जिनके रिजर्वेशंस थे, वो दूर किए गए बाकायदा तौर पर। तो आपको नहीं लगता कि टाइम बड़ा टफ है जिन हालात में फिर एक दफ़ा पोलराइजेशन का मुकाबला भी करना है, नेगेटिव कैंपेन्स भी हैं जिनको जवाब देना है, बहुत सारी चीज़ें थी जिनको एड्रेस करना बड़ा ज़रूरी था। तो कल के खिताब के बाद आपको नहीं लगता कि उन तमाम तर नेगेटिव कुव्वतों को एक सॉलिड जवाब मिल गया कि अब ऐसी कोई हिम्मत करेगा नहीं आने वाले टाइम में? क्या समझते हैं भाई? नेगेटिव जो लोग हैं, जिनका नेगेटिव माइंड होता है, वो माइंड सेट होता है, वो हिम्मत अपनी करते रहेंगे, वो हिम्मत नहीं करेंगे। इसकी बाकायदा प्लानिंग की जाती है। भी होते हैं और जाहिल भी होते हैं, बेअक्ल होते हैं, कम ज़रफ होते हैं। उनके मुल्क और कौम की हवाले से कोई सोच होती नहीं। उनकी सोच सिर्फ अपनी सोच होती है, या उनके ज़हनों में ऐसा गंद डाला जाता है, वो गंद कितना भी साफ करो, उनके पूरे दिमाग से वो पूरा निकलता नहीं है। जरूरत है तब तक वो ठीक नहीं होते। वो अपनी कार्रवाई करते रहेंगे, वो चीज़ें करते रहेंगे। जैसे आजकल वो डिजिटल मीडिया की बात हुई, डिजिटल
میڈیا پہ دہشت گردی جو ہو رہی ہے اس پہ جو ہمارے ملک دشمن جو ہمسائے ادھر ادھر جہاں وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ وہاں سے فائدہ اٹھا کے ان لوگوں کے ذہنوں میں گند ڈالتے ہیں. بالکل ایسے پہلے اپنے وہ ایجنٹ بھیجتے تھے, اب ڈیجیٹل میڈیا کے تھرو ہمارے لوگوں کے اندر وہ ذہنوں میں گند بھرا جاتا ہے. ابھی ہماری یوتھ سے لے کے بڑوں کو, بزرگوں کو, فیملیز کو, خواتین کو, سب کو ڈیجیٹل میڈیا کے حوالے سے مزید شعور دینے کی ہمیں ضرورت ہے. ہمیں مزید خوش فہمی کے بجائے اس پہ مزید کام کرنے کی ضرورت ہے, اور حکومت بھی اس حوالے سے جو ڈیجیٹل میڈیا کی دہشت گردی کرتے ہیں اس پہ کام کر رہی ہے. ان کو پکڑنے کی, سزا کی ایک جو پلاننگ ہو رہی ہے, بہتر ایک کام ہے, اور ملک کی اکانومی آہستہ آہستہ ٹھیک ہو رہی ہے اور پازیٹیو سمت پہ جا رہی ہے. یقیناً بہت سارا ماضی میں بھی گند ہوا ہے, اور مختلف پولیٹیکل پارٹیاں اپنی اپنی گندگی یا اپنی کرپشن یا اپنی بدعنوانی یا اپنی یوٹرن کے چکر میں, یا کبھی آرمی کی یا مختلف اداروں کی طرف انگلیاں اٹھا کے, جہاں کبھی ان کی طرف آواز مار کے, جہاں 9 مئی کے واقعات کو ہی دیکھ لیں تو وہ ایک مائنڈ سیٹ ہے. ابھی بھی وہ 9 مئی کے واقعات کرنے والے لوگ وہ کبھی معافی کی بات کرتے ہیں, کبھی کہتے ہیں, کبھی ہٹ درمی باقی ہے, ان کی ہٹ درمی, اور وہ لٹو کی طرح روز گھوم رہے ہیں. ان کی کوئی بات, پہلے تو یو ٹرن تھا, تو یو ٹرن کے بجائے لٹو کی طرح گھوم رہے ہیں, کبھی ادھر کبھی ادھر گرگٹ کی طرح رنگ تبدیل کر رہے ہیں. تو وہ اپنا گرگٹ اپنا رنگ تبدیل کرے گا, کبھی ایسا کبھی لال نیلا پیلا وہ کرتا رہے گا. مگر پاک فوج متحد ہے, قوم متحد ہے, ہمارے پولیٹیکل پارٹی جو حکومت میں وہ بھی ٹھیک ہے. باقی سب لوگ اپنے اپنے انداز میں سوچیں گے, اور جو ہمارے ہمسائی ہے وہ بھی, جیسے ابھی بھائی نے بھی کہا نا کیمپ لے کے, بنگلہ دیش میں جو واقعہ ہوا جب وہ, جس میں ہمیں مثالیں مختلف پارٹیاں آ کے وہ گھر گھر کے رنگ تبدیل کرنے والے دیتے تھے, اب وہاں پہ بھی جس طرح ان کو ورگلایا اور لے کے چلے گئے, اس وقت بھی پاک فوج کے خلاف نعرے مارے گئے, اور وہ بنگلہ دیش جا کے بنا ہمارا ایک حصہ تھا. اور اب وہاں پہ بھی پاک فوج بھی زندہ باد کا نعرہ مارا جا رہا ہے, پاکستان زندہ باد کا نعرہ مارا جا رہا ہے. ان کو بھی سمجھ میں آیا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. وہاں پہ بھی کبھی جنگ چل رہی ہے, کبھی اس کی جنگ, کبھی اس کی جنگ, اور ایک وزیر اعظم کو جس طرح بھاگنا پڑ رہا ہے, اور باقی لوگ جیسے ملک چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں, ابھی وہ جس طرح کے لوگوں کو مختلف بھگڑوں کو لا کے جس طرح ابھی نگران حکومت بنائی گئی ہے, تو ایک بڑی اس پہ بیس ہو سکتا ہے. مگر پاکستان کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت طور پہ, اور جس طرح جمہوریت کی بقا چل رہی ہے, اور جیسے حافظ قرآن نے, جیسے وزیر اعظم نے بھی کہا کہ ہمارا واحد پاکستان کا آرمی چیف ہے جو حافظ قرآن ہے, اور وہ آ کے خطاب کر رہا ہے ان جن کے حافظ قرآن ہے, جو علماء ہے, جو دین کو سمجھتے ہیں, اور دین کے اندر بھی سمجھانے والے بہت سارے لوگ دین کو سمجھانے کے بجائے اپنی اپنی دین کی فرقے بناتے رہے. مگر ابھی ہمیں دین کے اندر بھی فرقہ پرستی کے بجائے جو ہمارا مین دین ہے, جو اسلام ہے, اس پہ اگر کام کریں تو بہت ساری برائیوں سے ہم بچ سکتے ہیں, اور بہت ساری چیزوں سے ہم جان چھڑا سکتے ہیں, اور ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. اس حوالے سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ خوشائن قسم کی بہت ساری پازیٹیو باتیں ہوئی ہیں. رائٹ, بالکل ٹھیک ہے, پوائنٹ ویل ٹیکن. میں اسلم بھائی آپ کی طرف آؤں گا. تو جب بات کی جاتی ہے, ہم اکثر بات کرتے ہیں, جس طرح کے کل کی بیان کی روشنی میں اگر دیکھیں ہم, تو آپ کو نہیں لگتا کہ اگر ایک طرف بنگلہ دیش کی مثال ہمارے سامنے ہے, جیتا جاگتا اس وقت جو کرائسس وہاں کے پاس چل رہا ہے, گورنمنٹ کا ٹاپل ہو جانا, ایک انقلابی صورتحال آ جانا, آپ کو نہیں لگتا کہ ہم تھوڑے بہت ناشکرے بھی ہو جاتے ہیں بحیثیت قوم؟ اکثر بعض اوقات سب کچھ ہے ہمارے پاس, ایک بہترین ادارہ, سیکیورٹی ادارہ ہمارے پاس موجود ہے پاکستان آرم فورسز کی صورت میں, پھر اس کے بعد بہترین حکومت وقت ہے جو کہ جاری ہے, ہر وقت ریلیف کی بات کی جائے, عوام کی بھرپور کوششیں کی جا رہی ہیں, بیوروکریسی ہے, جوڈیشری ہے, تمام طرف اپنا اپنا کردار ادا کریں. آپ کو نہیں لگتا بہت زیادہ ایک ناشکری والا ایلیمنٹ بھی ہے یہ جو آزادی ہے, خاص طور پہ یہ مہینہ ہے, ہم صبر و شکر ہی نہیں کر پاتے اللہ پاک کا جس طرح میں کرنا چاہیے؟ نہیں, بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ جشن آزادی منانے کے دن شروع ہیں ہمارے, اور قوم جشن منا رہی ہے, بھرپور طریقے سے منا رہی ہے. جہاں تک آپ نے ناشکری کی بات کی ہے, اصل میں ہمارے ملک کے خلاف سازشیں اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ آپ یقین جانیں اگر پاک فوج جیسا ادارہ ہمارے ملک میں نہ ہو بے شک تو ہم اس نقصان کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ جو دشمن ہمیں پہنچانا چاہتے ہیں. جی بالکل, ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا, یقین کریں, پتہ نہیں چلتا. لیکن ہماری ایجنسیاں, ہماری آرمی, ہماری فورسز جس طرح سے نہ صرف سرحدیں سنبھال رہی ہیں, ملک میں بھی جو دشمنوں نے نیٹ ورک قائم کیا ہوا ہے ہمیشہ ان کا توڑ کیا ہے, اور انہوں نے کبھی بھی ان کو ہی مات دی ہے ہمیشہ. اچھا, میں ایک اور بھی بات ایڈ کروں گا کہ ہمیشہ جو انسنگ انداز سے, مطلب سامنے آئے بغیر
جس طرح وہ جو بڑے بڑے مسائل ہیں ان کو پیچھے سے حل کر دیا جاتا ہے, سیکیورٹی چیلنجز کو حل کر دیا جاتا ہے, ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا بعض اوقات کہ ہمارے کن جوانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے دیا ہے, کہاں کس فرنٹ پہ کون تھے. ہماری ایجنسی والے آپ دیکھیں بڑے انسنگ انداز سے, ڈھکے چھپے انداز سے وہ کام کرتے رہتے ہیں اور ہم سکون کی نیند سوتے ہیں. یہ بڑا ایک بہت بڑا جذبہ ہے. عمیر بھائی دیکھیں, ہمیں ان کے قیمتی ہونے کا اندازہ نہیں ہے, واقعی نہیں ہے. جی, یہ ہماری ایجنسی کا نیٹ ورک ہے, اس سے ہمارے دشمن ملک ہیں ان کی نیندیں حرام ہیں, تھر تھر کانپتے ہیں. جی, اور ان کو جب ان کا نام ذہن میں آتا ہے نا تو یقین کریں کہ وہ اپنی تمام چوکڑیاں بھول جاتے ہیں. لیکن ہم واقعی ناشکرے ہیں, ہم تھوڑی سی بات پہ کہیں بھی منفی کوئی پروپیگنڈا ہوتا ہے ہم کا شکار ہو جاتے ہیں, اس سے متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ہم اپنی ذمہ داریوں سے بری زبان نہیں ہو سکتے. ہمیں ہر آدمی کو ابھی سوچنا پڑے گا, آرمی چیف صاحب کے خطاب کے بعد خاص طور پہ سب کو سوچنا پڑے گا کہ پاکستان بڑا قیمتی ہے, بے شک, اور اس ملک کو اب تک قیمتی بنا کے رکھا ہے ہماری پاک فوج نے, بے شک, ہمارے ایجنسیز نے, اور جو رات دن جن کا ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ کب کہاں کس نے قربانی کیا دے دی ہے, لیکن اس ملک کو بچا لیا ہے انہوں نے, اس قوم کو محفوظ کر دیا انہوں نے. تو یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہم کو سوچنا چاہیے. یہ ڈیجیٹل بھٹو صاحب نے دہشت گردی کی بات کی, یقین کریں یہ ذہنوں کو خراب کیا گیا ہے, بالکل, اور حکومتی سطح پہ بالکل جان بوجھ کے کیا گیا ہے, کیونکہ اس کے بغیر اس قوم کو کمزور نہیں کیا جا سکتا. بالکل. تو یہ منفی پروپیگنڈے کے لیے ٹیمیں میدان میں لائی جاتی ہیں. حکومت سے میری بھی درخواست ہے, سیکیورٹی کے اداروں سے درخواست ہے کہ ان کے خلاف سخت سے سخت قدم اٹھایا جائے, کیونکہ ان کی تمام کاوشیں دشمن اس نیٹ ورک کے ذریعے کمزور کرنا چاہتا ہے, وہ انشاءاللہ نہیں ہوں گی. پاکستانی قوم نہیں ہونے دے گی, ہماری فوج نہیں ہونے دے گی, ہماری ایجنسیاں نہیں ہونے دے گی, اور امید ہے اللہ میں کہ پاکستان قائم رہنے کے لیے وجود میں آیا ہے اور قائم رہے گا انشاءاللہ. بے شک, بے شک, یہ دنیا کے نقشے پہ ہمیشہ رہے گا بالکل انشاءاللہ, انشاءاللہ. اچھا حمید بھائی, کمنگ بیک ٹو دا نیکسٹ اسٹوری, ہمارا جو اگلا نیوز بائٹ ہے وہ بھی بہت اہمیت کا حامل ہے. آنریبل پرائم منسٹر آف پاکستان جس طرح وہ ایڈریس کریں, انہوں نے کہا کہ موجودہ ریلیف کافی نہیں ہے, سستی بجلی, نواز شریف, آرمی چیف اور اتحادیوں سے مشاورت جاری ہے. پہلے دن سے جب پرائم منسٹر صاحب نے منصب سنبھالا, اور اس سے پیچھے بھی ہم چلے جائیں, پی ڈی ایم گورنمنٹ کے 16 ماہ ہیں, اس کے بعد پھر ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ آتا ہے, اور اس سے پہلے کا جو ٹینیور تھا ہم نے دیکھا کہ جس طرح ڈالر اوپر گیا, جس طرح کہیں کہ لا لیسنس تھی کہ کسی بھی چیز کو کنٹرول نہیں کیا جا رہا تھا, اسمگلنگ بہت زیادہ تھی, ڈالر کی اڑان قابو میں نہیں تھی, چینی مافیا ایک طرف سرگرم تھا, مہنگائی ایک طرف ہو رہی تھی, بڑا مشکل ٹائم تھا. آپ کو نہیں لگتا کہ ہر وقت اب ریلیف کی بات سوچی جا رہی ہے؟ بڑا مشکل ہے آئی ایم ایف کے شیڈو کے نیچے ریلیف اناؤنس کرنا, کیونکہ وہ تو کہتے ہیں کہ جی قیمتیں بڑھا دیں اور بلا سوچے سمجھے قیمتیں بڑھا دیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ دن رات یہ جو کاوشیں کی جا رہی ہیں, ہمیں بھی بھرپور انداز سے ساتھ دینا چاہیے اس کا؟ عمر بھائی, وزیر اعظم اور ہماری کابینہ وفاق کی دن رات کوششیں تو کر رہی ہیں کہ پاکستان کے معاملات جو ہیں, معاشی پرابلمس جو ہیں اس کو حل کیا جائے. بالکل ایسے, اور آئی ایم ایف کے ساتھ طے کیا تھا لوگوں کہ ہم نہیں جائیں گے, مگر اس کے باوجود جا کر, اور وزیر اعظم بار بار کہہ رہے کہ ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جا کر آئی ایم ایف کی شرطیں مان کر ہمیں بہت مشکل لگ رہا ہے. وہ لوگوں کے اوپر جو ہم وزن ڈالیں وہ بار بار کی کھل کے کہتا ہے. پہلے ماضی میں لوگ کھل کے نہیں کہتے تھے کہ جی ہم یہاں سے لے رہے ہیں, وہ لے رہے ہیں, وہ بتاتے بھی نہیں تھے ماضی میں, وہ سارے کام اتار کے بعد میں جب وہ چلے جاتے تھے پتہ چلتا تھا کہ جی سارا گند اسی نے کیا. اور سر پچھلی جو گورنمنٹ تھی 2018 کے بعد کی جو حکومت تھی, ملکی تاریخ کے سب سے زیادہ قرضے لیے گئے. وہ قرضے لیے گئے, بتاتے نہیں تھے, وہ قرضے لیتے آپ ہی کے خاموشی سے, اور وہ جو قرضے کا پیسہ بھی وہ ایسے سمجھتے کہ جیسے توشہ خانہ میں آ رہا ہے, ان کے پاس آ رہا ہے, وہ نکل کے گھڑی کی طرح وہ سب چیزیں, وہ ساری چیزیں جا رہی تھی. مگر یہ سب بتا رہے ہیں, یہ بڑی پازیٹیو بات ہے, یہ ایمانداری کی بات ہے کہ بتا رہے ہیں. اور جو مسائل خاص کر کے لوگوں کے ساتھ ہو رہے ہیں تو وہ اس پہ بھی بات بھی کر رہے ہیں, آواز بھی اٹھا رہے ہیں, کیونکہ مسائل تو ہمارے پاس ہیں, مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے, پرابلم سے جیسے عوام عام وہ پرابلم کا شکار ہے, اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں ضرورت ہے. ہمیں اندرونی طور پہ جو ہمارے پاس کرپشن ہے اس کے خاتمے کی ضرورت ہے. جتنے بھی ہم قرضے لیں, جو بھی لیں, آئی ایم ایف سے جو بھی فائدے لیں, مگر جب تک ملک کے اندر اندرونی قسم کی کرپشن کا خاتمہ نہیں کریں گے, ملک کی ہیلتھ ایجوکیشن کو ہم ٹھیک نہیں کریں گے, لوکل گورنمنٹ کے سسٹم کو ہم ٹھیک نہیں کریں گے, پولیس کے نظام کو ہم ٹھیک نہیں کریں گے, تو جتنے بھی ہم ملک میں قرضے لیں, جتنی بھی ہم بات کریں, میں سمجھتا ہوں پھر مسائل کا حل ہمارے پاس نہیں ہوگا. اور یہ کام وزیر اعظم بیٹھ کے نہیں کرے گا, کوئی منسٹر بیٹھ کے نہیں کرے گا, کوئی سی ایم نہیں کرے گا. ہمیں خود قومی حیثیت ایک چھوٹے مزدور سے لے کے اوپر تک سب کو ہمیں ایمانداری کے ساتھ
ساتھ کام کرنے پڑے گا, ہمیں اپنی لالچ کا خاتمہ کرنا پڑے گا, اپنی جو مختلف جو قسم کی مراحتیں ہم سوچ کے بیٹھے ہوئے اس کا ہمیں خاتمہ کرنا پڑے گا, جو بیوروکریسی کے اندر زیادہ مراحتیں ہیں اس کا ہمیں خاتمہ کرنا پڑے گا. یہ ہمیں اپنے آپ سے شروع کرنا پڑے گا. جب ہم اپنے آپ سے شروع نہیں کریں گے تو پاکستان کے لیے ہم سمجھیں گے کہ وہ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے, مگر ہمیں بحیثیت قوم بہت سارے پرابلم موجود ہے جس کی وجہ سے ہمیں بہت ساری مصیبتیں برداشت کرنی پڑی. جیسے بجلی کے حوالے سے وزیر اعظم نے بڑی اچھی بات کی کہ میں روزانہ کی بنیادوں پہ مختلف جو الیکٹرک بنانے والے ادارے ہیں ان سے بات ہو رہی ہے, سولر کے مختلف انرجی کے اداروں کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے, اس کے ریٹ بڑھنے کے بجائے کم کرنے پہ بھی بات ہو رہی ہے. جیسے پیٹرول تھا اور اکانومی کی اگر اسٹاک کی بات کریں وہاں پہ کافی انقلابی تبدیلی آ چکی ہیں. ڈالر ایک جگہ پہ رک گیا ہے, جو اڑتا ہی جا رہا تھا, جس کو پر لگے ہوئے تھے اس پر کو روکا گیا ہے. اور بہت ساری چیزیں معاشی طور پہ جیسے پراپرٹی تھی اس کو پر لگے ہوئے تھے, وہ پروں کو کاٹ کاٹ کے چیزوں کو ٹھیک کیا جا رہا ہے. حکومت کی پالیسی میں سمجھتا ہوں بہتر FBR کے معاملات کو ٹھیک کیا جا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ چیزیں تو مثبت سمت پہ ہے اور یقیناً پاکستان ترقی کی طرف آگے بڑھتا ہی جا رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. اصل بھائی یہی بات میں اگر آپ کی طرف, اب ہمارے پاس وقت تھوڑا کم ہے, میں پوچھنا بھی آپ سے چاہتا تھا, لیکن ایک اور بڑی اہم نیوز ڈیولپمنٹ ہے جو کہ پوری قوم اس وقت سیلیبریٹ کر رہی ہے. کل رات کو ہم نے دیکھا کہ 11:30 بجے وہ میچ سٹارٹ ہوتا ہے, پھر اس کے بعد اولمپکس کی طرف نظریں تھی, کیونکہ ظاہر تھوڑا سا ڈسہارٹ چل رہی تھی, ڈسہارٹڈ تھے پاکستانی قوم کی بات کی جائے, ہم لوگ بھی ڈسہارٹڈ تھے کہ اولمپکس میں جو ہمارے پلیئرز گئے ہوئے ہیں وہ کچھ بہتر پرفارم نہیں کر پا رہے. لیکن کل رات ایک بہت بڑی خبر آئی کہ جس میں بھارتی کھلاڑی کو شکست, ارشد ندیم نے اولمپکس ریکارڈ قائم کر کے گولڈ میڈل جیت لیا ہے. پاکستان کا پہلی بار یہ گولڈ میڈل ہے. 40 سال کے بعد ہم نے گولڈ جیتا ہے اولمپکس میں, اور 32 سال کے بعد کوئی بھی میڈل ہم نے جیتا ہے. تو یہ بڑی خوشائند بات ہے. اس وقت پوری قوم کا جو سر ہے وہ فخر سے بلند ہے. ایک بہت اور بڑا سالڈ جواب ہے, جہاں ایک طرف آرمی چیف پرائم منسٹر آف پاکستان نے جس طرح قوم کو سپورٹ کرنے کی کوشش کی ہے کل کے بیان کے بعد, ہم دیکھیں آج کی جو فتح ہے یعنی گزشتہ رات, وہ بھی کل ایک ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, وہ بھی ایک بہت بڑے سپورٹ ہے قوم کے لیے. تو بڑا اچھا دن ثابت ہوا ہے کل کا ماشاءاللہ پاکستانی کمیونٹی کے. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ ہاں نہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. سب سے پہلے تو پوری پاکستانی قوم کو اس گولڈ میڈل جیتنے پر مبارکباد دل کی گہرائیوں سے مبارک جی بالکل ہونی چاہیے. اور یقین جانے جب یہ اس میں سب سے جو دلچسپ بات یہ ہے, جو ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ہم نے اپنے ازلی دشمن کے کھلاڑی کو بالکل شکست دے کر گولڈ میڈل جیتا ہے, اور ورلڈ ریکارڈ بھی قائم کیا ہے 92.97 میٹرز, بڑی بہت لمبی تھرو. جی بہت مطلب جوان مردی کے ساتھ گولڈ میڈل جیت کے لائے ہیں ہم ہمارے یہ کھلاڑی. اس کو ہم بھرپور خراج تحسین پیش کرتے ہیں, اپنی طرف سے نہیں, پوری قوم کی طرف سے, پورے پاکستان کی طرف سے, کہ واقعی رات جو گزری ہے, ایک جانب آرمی چیف کا خطاب تھا, وزیر اعظم پاکستان کا خطاب تھا, بہت حوصلہ افزا خطاب تھا. جی بے شک. پھر اس کے بعد سونے سے پہلے ہم نے حوصلہ افزا خبر یہ سنی کہ ہم نے 32 سال بعد ایک جو ٹارگٹ ہم نے اچیو کیا ہے, یہ بہت بڑی بات تھی اور پوری قوم خوش ہے. آج آپ دیکھ لیں سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے. اور یہ اچھا لگتا ہے کہ وہ جو ایک عجیب سی نیگیٹو فضا ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ, وہ ان لمحات کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ دب جاتی ہے. وہ تمام فیکٹرز ان کو موقع نہیں ملتا, ظاہر کیونکہ سیلیبریشن چل رہی ہوتی ہیں ساری اور پوری قوم پازیٹیو ہوتی ہے. اس حوالے سے بھی کیا کہیں گے؟ بالکل, میں یہ اس کے ساتھ ساتھ بالکل کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ, ہمارے دشمن ہمیں مایوسی کی طرف دھکیل رہے ہیں. جی ہمیں مایوسی کی طرف لے کے جا رہے ہیں, منفی پروپیگنڈے سے لے کے جا رہے ہیں. اور یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ ہمیں اچھی خبریں مل رہی ہیں. تو اس منفی صورتحال کے اندر اس مایوسی جو پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس میں یہ ہمارے لیے بہت غنیمت ہے. اگر آپ اجازت دیں تو ایک دو جملے میں اور کہنا چاہ رہا ہوں. IMF کی بات پر آپ نے کہا ہے, دیکھیں پاکستانی قوم کو ریلائز کرنا چاہیے کہ ہم عالمی قوانین کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں. پاکستانی قوم جذباتی قوم ہے. ان کی خواہش ہوتی ہے کہ جو ہو فوری طور پر ہو, فوری طور پر رزلٹ نکلنا چاہیے. لیکن ہم چونکہ IMF سے لنک ہیں تو وہ عالمی قوانین ہم پر لاگو ہو جاتے ہیں. تو ہمیں اسی حساب سے صبر کرنے کی ضرورت ہے. صبر کے ساتھ پلاننگ چل رہی ہے. وہ پلاننگ ہم اپنی مرضی کے مالک نہیں ہیں اس طرح سے جس طرح سے ہونا چاہیے. تو اس کے لیے بھی قوم کو صبر کرنا چاہیے. بہت اچھے نتائج نکلیں گے جس طرح کام چل رہا ہے انشاءاللہ تعالی. بات کرتے چلوں دیکھیں ارشد ندیم جیسے جیت کے آیا ہے
تو میاں چنو سے اس کا کھانے والا ہاں، سے بالکل، تعلق جی، ہے جی، جی۔ اور سب سے پہلے اس کی اتنی جیت پہ 5 کروڑ صندوق میں نے اعلان کر دیا. جی، جی، جی۔ سکر کے میئر نے اعلان کر دیا کہ جی سکر کا جو نیا اسٹیڈیم بن رہا ہے اس کا نام اس کیا پہ بات کر ہے، دیں گے. کیا بات ہے۔ گورنر نے 10 لاکھ کر دیا. جی۔ اس پنجاب کے صوبے سے اس کا تعلق ہے. سب سے پہلے خوشی کی جیت کو سندھ بنانے کے لیے اتنی بڑی کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ پیسوں کی یہ دیکھیں نا وہ جو کتنا اچھا دیتے gesture جائے، ہے وہ یہ۔ 10 جی۔ لاکھ کہہ رہا ہے، وہ 5 کروڑ کہہ رہا ہے. جی۔ اس کے لیے ایک پیسوں کی جو جیت کے آئے تو برسات برسانے کی بھی حکومت کام کری اور لوگوں کی محبتیں دعائیں. بالکل یہ ایسے۔ جیت کا اس طرح جشن منا جاتا ہے کیا کہ بات ہے۔ یہ کوئی نہیں دیکھتا کون سا رنگ ہے، کون سا نسل ہے، کون سا صوبہ ہے. پورا پاکستان ایک بن کے آواز اٹھا رہا اور ہے. یہی موقع ہے جہاں ہمیں یونٹی دکھائی دیتی ہے. یہ یونٹی ہے پاکستان. کیا بات ہے، بہت خوبصورت بات سر، بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. حمید بھٹو صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اسلم قائم خانی صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا. پوری قوم کو بہت بہت مبارکباد، کیونکہ جس طرح ارشد ندیم نے نہ صرف بلکہ گولڈ میڈل نہیں جیتا ہے، پورے پاکستان کا فخر جیتا ہے، سر بلند کیا ہے. اور ان مشکل حالات میں جہاں قوم کو بہت زیادہ ضرورت تھی وہاں ایک بہت زیادہ بوسٹنگ انرجی قوم میں انجیکٹ کر دی ہے یہ میڈل جیت کر. تو بہرحال جی پوری قوم کا سر فخر سے بلند ہے اور انشاءاللہ آگے بھی ایسی ارشد ندیم پرفارم کرتے رہیں گے. اور ہم باقی جو پلیئرز پرفارم کر رہے ہیں ان کے لیے بھی بہت ساری بیسٹ وشز ہیں. ہار جیت گیم کا حصہ ہے، اگر وہ ہار بھی رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، ہم پھر بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں. بہرحال جی یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آئیں گے تو بات کریں گے حب الوطنی اور آزادی اسلام کی روشنی میں کیا اہمیت ہے. کیپ واچنگ ڈیبیٹ ایٹ 8. کشمیر کے زعفران زاروں سے اٹھنے والے سنتور کے سر جب مہکتے ہیں تو وطن کسی جنت سے کم نہیں لگتا. علی رضا کے سنتور سے جو دھن نکلتی ہے اس میں کشمیر کی آزادی کی امنگ بھی ہے اور پاکستان کی سلامتی کی دعا بھی.
ویلکم بیک آفٹر دی بریک. ہم نے اناؤنس کیا تھا کہ ہم بات کریں گے کیونکہ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے. کوشش ہوتی ہے کہ ہم سیرت طیبہ سے کچھ جو میسیجز ہم حاصل کر سکتے ہیں یا پھر اسلام کی روشنی میں اگر کوئی ڈسکشن ہم کر سکتے ہیں تو بڑی خوبصورت کیفیت جنم لے لیتی ہے. بالل جی، اگست کا مہینہ ہے، حب الوطنی اور آزادی، یہ دو ایسی کیفیات ہیں کہ جنہیں انجوائے کرنا، جنہیں سمجھنا، جن کی اہمیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اور پھر یہ سیلیبریشن ہی سیلیبریشن ہے. آزادی کی اگر بات کی جائے، پاکستان وہ واحد ملک ہے جو اسلام کے نظریے پر بنا، یعنی اسلام کے نام پر تخلیق میں آیا، عمل میں آیا. ایک بڑی خوبصورت بات ہے، واحد اسلامی ملک ہے کہ جس کی آئیڈیالوجی اسلام کے اوپر ہے. اور اگر آزادی کی بات کی جائے تو بڑی بے شمار قربانیاں دی گئی ہیں اس آزادی کے پیچھے. اسلام ہمیں کیا درس سکھاتا ہے، ہمارا مذہب، ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ آزادی کی اہمیت کیا ہے، اور پھر حب الوطنی کا جو جذبہ ہے وہ کتنا دلوں میں ہونا چاہیے. آج ڈسکس کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے علامہ ابو بکر صدیق صاحب. وہ خوبصورت نام کی طرح، جس طرح خوبصورت یہ نام ہے اسی طرح آپ کی پرسنالٹی بھی ہے. بہت شکریہ فار جوائننگ اس. اسلامک اسکالر ہیں. علامہ صاحب کیسے ہیں؟ علامہ صاحب، سب سے پہلے تو حب الوطنی اور آزادی، کیونکہ دن قریب ہیں اور پاکستان کا وجود میں آ جانا ایک ایسا زندہ معجزہ ہے الحمدللہ کہ جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ 1947 سے پہلے لوگ کہتے تھے محض ایک خواب ہے جو کہ پورا نہیں ہو پائے گا. یہ خواب پورا بھی ہوا، اللہ پاک نے ہمیں آزادی عطا فرمائی. اس کے بعد آزادی کا یہ جذبہ آج ہم لگ بھگ 70 سال سے بھی زائد کا عرصہ گزار چکے ہیں. کیا کہیں گے اس حوالے سے، اور ہمیں اسلام کیا درس دیتا ہے، کس طرح آزادی کی قدر کی جائے، اس کی قیمت کیا ہے؟ ذرا اس پہ روشنی ڈالیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلو علیہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اور ایک قول کے مطابق فرمایا کہ حب الوطنی من الایمان، سبحان کہ اللہ، وطن سے محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے. دیکھیے، روئے زمین پر 2 ریاستیں ایسی ہیں جو فقط اسلام کے نام پر حاصل کی، جی بے شک، جس میں سب سے پہلی مدینہ المنورہ سبحان کہ اللہ، صحابہ کرام نے اسے دین کے نام پر، جی اسلام کے نام پر حاصل کیا. اور دوسری وہ پاکستان ہے جسے فقط اسلام اور دین کے نام پر حاصل کیا سبحان گیا. اللہ، کیا بات ہے، بہت خوبصورت. اور یہ ایسی خطہ ارض تھا کہ جسے لوگ لسانیت کے لیے جس پر قربانی نہیں دی گئی، صرف زمین کے لیے قربانی نہیں دی گئی، بلکہ آزادی کے لیے اس کے لیے قربانی بے دی شک گئی. بے شک. اور ایسی قربانیاں دی گئیں کہ تاریخ کے اگر اوراق ہم پلٹ کر دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے. کہا کہ ہندوستان میں ایک بچہ وہ سائیکل چلا رہا تھا، جی تو سائیکل سے گرتا ہے تو اسے چوٹ لگتی ہے، خون نکلنے لگتا ہے، وہ رو پڑتا ہے. بچہ ہے، طبیعت ہے اس کی. جی جی تو ایک ہندو جب گزر رہا ہوتا ہے تو وہ اس سے کہتا ہے کہ تمہارے جذبات تو بڑے سست ہیں. وہ ٹونٹ کرنے لگتا ہے، تانا مارنے لگتا ہے کہ جناب جذبات تو بڑے تمہارے کمزور ہیں کہ چوٹ لگی اور تم رونے لگ گئے. جی تو اس نے کہا کہ میرے رونے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے، رونے کی وجہ میری یہ ہے کہ میرا جو خون اس ہندوستان کی زمین پر گر گیا ہے، میں نے اسے پاکستان پر قربان کرنے کے لیے اللہ رکھا اکبر، ہوا. سبحان اللہ. ایک بچے کا یہ دل اور اہمیت آپ ذرا اندازہ لگائیے جی، کہ لوگوں کی قربانی دینے کا ایک مقصد کیا تھا، بے شک، ان کا جذبہ کیا تھا. بے شک. اور پھر دوسری طرف یہ دیکھیں نا کہ قربانیاں لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی، عورتوں کی عزت آبرو ریزی کی گئی، جی خون کی ندیاں بہائی گئیں. بالکل ایسے. وہ ٹرین جو پاکستان پہنچی کہ وہ تمام تر افراد، اکثر افراد اس میں شہید ہو چکے. بالکل ایسے. اتنی قربانیاں دینے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ پاک سرزمین عطا بے فرمائی. شک بے شک. کہا کہ لوگ قافلہ در قافلہ ہجرت کرتے تھے. جب پاکستان کے لیے ہجرت کی جا رہی تھی تو ایک قافلے میں ایک عورت اپنے نومولود بچے کو، دودھ پیتے بچے کو لے کر جی نکلی. جی رات میں وہ سفر کر رہے تھے تو کھیتوں کے ذریعے سے وہ سفر کر رہے جی تھے. اور جب وہ کھیتوں کے ذریعے سفر کرتے ہیں تو سامنے سے سکھ گزر رہے ہوتے ہیں، تو وہ سارا کا سارا قافلہ وہ کھیتوں کے اندر چھپ جاتا ہے کہ کہیں سکھ ہمیں دیکھ نہ لیں، سب کو شہید کر دیا جائے گا، ہمارا جو مقصد ہے وہ فوت ہو جائے گا آزادی کا. جی جی. تو اب بچہ، اسے بھوک لگتی ہے تو وہ رونا شروع کر دیتا ہے. اب چھوٹا بچہ ہے، اسے تو نہیں پتا کہ رونا کب ہے اور خاموش کب ہونا ہے، کیا معاملات ہیں، کیفیات کیا ہیں. تو وہ عورت کہتی ہے جب بچہ روتا تو لوگ میری طرف دیکھتے کہ اگر بچہ زیادہ رویا تو لوگ ہمیں پکڑ لیں گے اور جو ہمارا مقصد ہے وہ فوت ہو جائے گا. تو کہا کہ اس عورت نے بچے کی گردن پر ہاتھ رکھ کے اس بچے کا گلا دبا دیا. اللہ اکبر. والدین سب سے زیادہ جس سے محبت کرتے ہیں نا کائنات میں، وہ ان کی اپنی اولاد ہوتی ہے. اللہ اکبر. لیکن اس قربانی کے لیے، اس پاکستان کے لیے لوگوں نے اپنی اولاد کی،
اپنی جانوں کی سب کچھ قربان کر دیا. مقصد کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں ایسی زمین عطا فرمائے جہاں ہم آزادی کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری کریں. سبحان اللہ, بہت خوبصورت بات. اچھا, ہم اکثر بعض اوقات ایسی کیفیت میں چلے جاتے ہیں جہاں شکر کی کمی آ جاتی ہے, شکر نہیں ادا کر پاتے اس طرح. آزاد فضاؤں میں سانس لینا, یہ اہمیت ہمیں تب حاصل ہوتی ہے جب ہم کسی دوسرے ملک جاتے ہیں, ایک تھرڈ سٹیزن کی حیثیت سے, جہاں ہمیں حقارت سے دیکھا جاتا ہے, جہاں ہمیں انٹروگیٹ کیا جاتا ہے, جہاں ہماری باتوں کو پازیٹیو نہیں لیا جاتا, جہاں ہمیں ایسی نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ جہاں جو ہمیں نفرت کی نگاہ سے جس طرح ہمیں ٹریٹ کیا جاتا ہے. ہم شکر کیسے ادا کریں؟ یہ جو پاک سرزمین ہے, یہاں حالات جیسے بھی ہوں, معاشی چیلنجز ہیں, بے شمار اور ایشوز ہو سکتے ہیں, لیکن جب ہم بات کرتے ہیں اپنی سرزمین پاک کی, پاکستان کی جب بات کرتے ہیں, تو اس کا شکر کس طرح ادا کیا جائے اللہ پاک کے حضور؟ اور اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر زندگی حیات مبارکہ سے کوئی مثال بھی ملتی ہے وطن سے محبت کی, تو ہمیں وہ بھی ذرا بتائیے گا تاکہ مشعل راہ بن سکے. دیکھیں, جو آزادی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسی ایک نعمت ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں. بے شک. اس کا تعلق صرف انسان کے ساتھ نہیں, بلکہ آزادی کی اہمیت کو تو جانور بھی بہت خوبی جانتے ہیں. بے شک, بالکل. کوئی جانور بالکل ایسا ہی ہے, کوئی جانور, کوئی پرندہ, اس کو آپ قید کر دیں اور اس کے مقابلے میں وہ جو آزاد ہے, بالکل ایسے, تو وہ اپنی زندگی بہت بہتر انداز میں گزار رہا ہے. تو آزادی ایک ایسی نعمت ہے جس کا کوئی بدل ہمیں مل ہی نہیں سکتا. اور پھر اس کا اندازہ آپ نے, بڑی خوبصورت بات آپ نے کی, وہ لوگ جو فورن کنٹری جاتے ہیں, انفیکٹ کہ ہم مدینہ منورہ بھی جاتے ہیں, مکہ المکرمہ بھی جاتے ہیں, جب ہم باہر گھومتے ہیں تو ہر بندہ ایسا ہے جو عربی جاننے والا ہے, اور ہمیں عربی سے کچھ شناساسی نہیں. تو ایسے لوگ ہم سے نہ کسی سے بات کر سکیں, نہ کسی سے گفتگو کر سکیں, ایسا لگتا ہے کہ ہم بالکل اکیلے ہی ہیں. اس وقت پھر ہمیں اپنی زمین کی اہمیت معلوم ہوتی ہے, اپنے ملک کی اہمیت معلوم ہوتی ہے, اور اپنے پاکستانیوں کی اہمیت معلوم ہوتی ہے. تو انسان شکر جب ہی کرتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے, اور اسے معلوم ہوتا ہے کہ مجھے یہ چیز ملی اور اس کی قربانیاں کیا ہے. دیکھیں, ہم نے جب آنکھ کھولی تو ہمیں آزاد ملک ملا, ہم نے جب آنکھ کھولی تو ہمیں ایسی حکومت ملی, ایسی ریاست ملی جو سب ہماری حفاظت کرنے والے. بالکل ایسے. ہم ان لوگوں کی زندگیوں کی طرف غور کریں جنہوں نے آنکھ کھولی تو ہندوستان میں کھولی, جنہوں نے آنکھ کھولی تو ہر طرف جو ہے وہ لڑائی تھی, جھگڑا تھا, سختیاں تھیں, آزادی کے ساتھ آپ کوئی بات نہیں کر سکتے تھے. تو اگر ہم ان کی زندگیوں پر غور کریں گے تو ہم صبر کرنے والے بھی ہو جائیں گے, اور شکر والا فیکٹر بھی ہمارے اندر پیدا. بے شک, بے شک. اچھا علامہ صاحب, چونکہ حب الوطنی کی ہم بات کر رہے ہیں, جس طرح آپ نے روشنی ڈالی اس تمام تر کیفیت پر, یہ بڑی خوبصورت کیفیت ہے. اس کو فیل کرنا, دل میں فیل کرنا بہت اہمیت رکھتا ہے, تو شاید ہمیں آزادی کا مطلب بھی سمجھ آ جائے گا. اگر حب الوطنی کی بات کی جائے, وطن سے محبت, ملک سے محبت, اپنے خطے سے محبت, تو جو صحابہ کرام تھے ان کی طبیعتوں میں بھی, ان کے انداز میں بھی یہ خوبصورت کیفیت ضرور پائی جاتی تھی کہ ہر وقت انہوں نے اپنے خطے کی بات کی, انہوں نے مسلمانوں کی بات کی, مسلمانوں کے بقا کی بات کی, اور اپنی سرزمین پاک پر کوئی بھی میلی آنچ آتی تھی تو فوراً ہم دیکھتے تھے کہ اس میلی آنچ کو رد کر دیا جاتا تھا یا اسے تباہ کر دیا جاتا تھا. یہ جو کیفیت تھی, یہ کتنی خوبصورت کیفیت ہے. خلفائے راشدین کی اگر حیات مبارکہ سے ہم کوئی میسج حاصل کرنا چاہیں, جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے جلیل القدر ہمارے خلیفہ ہیں کہ جن کی ریاست میں تمام تر وہ چیزیں موجود ہیں کہ جو عنصر ہمیں آج کے دور میں چاہیے, جو ہمیں آج کے دور میں جو لالیسنس ہے یا پھر جو کمیاں ہیں وہ وہاں سے پوری ہو سکتی ہیں. تو کیا سمجھیں گے, تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا. جی ہاں بالکل. دیکھیں, صحابہ کرام کی جو سب سے پہلے تو دیکھیں نا کہ ہجرت کا واقعہ جو ہے, جو مکے سے مدینہ کی طرف ہجرت ہو رہی ہے, تو اس وقت صحابہ کرام کی جو خوشی تھی, کہتے ہیں اس کا کوئی نعم البدل نہیں تھا. بالکل ایسی ہے. خوش کیوں تھے کہ وہ اپنے ملک کی طرف روانہ ہو رہے تھے, وہ ایسے ملک کی طرف جا رہے تھے کہ جہاں پر وہ آزادی کے ساتھ اپنی تمام تر شعائر اسلام پر عمل کر سکتے, جہاں آسانیاں تھیں, بالکل ایسی اپنی رسم و رواج, اسلامی تمدن پر جو ہے وہ عمل کر سکتے تھے. وہ ایسی ریاست کی طرف جا رہے تھے, اور کہا کہ صحابہ کی خوشی کا عالم یہ تھا کہ وہ ایک دوسرے کو پھر اس پر مبارکباد دے رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمیں ایسے خطہ یاد ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی. اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا کہ صحابہ کرام کی خلافت کا دور آیا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور آیا, اور آپ کی خلافت تو ایسی خلافت تھی, آپ اکثر فرماتے کہ لو مات جدیون بطف الفراتی لخشیت ان یطالب بہ اللہ العمر. آپ نے کہا کہ اگر نہر فرات کے کنارے کوئی بکری کا بچہ بھی مر جائے تو مجھے خوف ہے کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ عمر سے پوچھے گا کہ عمر یہ پیاسا کیوں مر گیا. تو ایسے حکمران,
ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف رکھنے والے حکمران، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے والے حکمران جب ملے اور پھر ایسی ریاست ملی تو پھر صحابہ کرام اور دین کے قریب ہوئے اور اسلام کے قریب ہوتے چلے گئے. بے شک. اچھا علامہ صاحب، آج کے جو نوجوان نسل ہے، ہم اس کی اگر بات کریں تو ہے تو بہت زیادہ سمجھ بوجھ رکھنے والے، شعور بھی ہے، ایکسیس ٹو انفارمیشن بھی ہے بہت زیادہ، لیکن دلوں میں کہیں نہ کہیں ڈپریشن بہت زیادہ ہے، انتشار کی کیفیت ہے، پولرائزیشن ہے. پھر ہم بات کریں کہ صحیح اور غلط کی جو پہچان ہے، کہیں اس میں بھی بہت زیادہ کنفیوژن دکھائی دینے لگی ہے، کیونکہ جو مواد ہم دیکھتے ہیں انٹرنیٹ پہ موجود ہے وہ کہیں نہ کہیں اس میں دشمن عنصر ضرور شامل ہے، جو اسلام کی بھی دشمن ہے، پاکستان کی بھی دشمن ہے، اور جس کا کل ہمارے آرمی چیف صاحب نے بھی برملا اظہار کیا. انہوں نے کہا جی کہ یہ جو ڈیجیٹل پروپیگنڈا ہے اس کو ختم ہونا چاہیے. ہمارے جو رسول پاک ایک ایسی ہستی ہیں، ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، ان کی شان میں گستاخی کوئی کر ہی نہیں سکتا. تب تک ہم زندہ ہیں، ہماری قوم زندہ ہے، جب تک پاک افواج ہیں، یہ کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا. یہ کتنی خوبصورت بات تھی، ذرا اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا. دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن و حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیسے آپ نے بات کی، حضور کی عزت، حضور کی ناموس، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت جو ہے یہ دین کا اہم ترین فریضہ ہے. بے شک. اور کوئی مسلمان اس چیز کا تصور ہی نہیں کر سکتا اور ایسے دشمن عناصر کو اس پر عمل کرنے کی اجازت ہی نہیں دے سکتا. پہلی بات تو یہ ہے. اور دوسری بات یہ دیکھیں، جہاں تک ہماری نوجوان نسل ہے، ہماری یوتھ ہے، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ آج ہم نے اپنا جو ٹیچر ہے، جو ہم نے سبق حاصل کرنے کا ذریعہ، ہم نے اس کو سوشل میڈیا بنا دیا ہے. بے شک. ہم ہر چیز بالکل وہ سوشل میڈیا پر ڈیپینڈ ہو گئے ہیں. کتاب کو پیچھے چھوڑ بالکل ایسی ہے، ہم اس پر ڈیپینڈ ہو گئے ہیں. ہم ٹیچر سے، اس وجہ سے کیا ہوا، ہم ٹیچر سے دور ہو گئے، ہم دینی محافل سے دور ہو گئے، ہم دینی لوگوں سے دور ہو گئے. اور پھر اس کا نقصان کیا ہوا کہ جو چیزیں ہمارے سامنے آتی چلی گئیں وہ ہمارے دماغ کے اندر اثر کرنا شروع ہو گیا، اور پھر جو ہے وہ ہم سیدھے سمت چلتے چلتے غلط راہوں کی طرف نکلنا شروع ہو گئے. تو ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ صرف دیکھیں فائدہ حاصل کیا جائے، ٹیکنالوجی ہے اس سے فائدہ حاصل کریں، لیکن اس پر ڈیپینڈ نہ ہو جائے. بالکل صحیح. اس کے اندر جو ہے وہ صحیح اور غلط کو فرق کرنے کے اندر اس کے اندر صلاحیت، اپنی منفرد جو سوچ حیثیت اللہ نے دی ہے اس کو بھی استعمال کرنا ضروری ہے. بالکل ایسی ہے. تو اپنی جب سوچ حاصل کریں گے اور حق اور باطل کو جدا کرنے کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان میں صلاحیت رکھی دل کے اندر، بالکل ایسی، اس کو استعمال کریں گے تو پھر ہم حق کو بھی جدا کر دیں گے اور باطل کو حق سے جدا کرنے والے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، جب ہم حق اور باطل کی بات کرتے ہیں، چونکہ ظاہر ہے یہ بات میں اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ ذکر نکلا، اور پھر اس کے بعد آزادی کی جب بات آتی ہے، ہماری آزادی ہم دیکھتے ہیں کہ حق کے اوپر مبنی ہے، ہم نے اپنا حق حاصل کیا، اور ایک ایسے دشمن سے، بلکہ دشمنان سے، ایک طرف انگریزوں کی جابرانہ رویے تھے، دوسری طرف ہندو ایک گندی اور ایک غلیظ سوچ تھی کہ جس کے پیچھے نہ ہمیں مذہبی ہمارے جو فرائض تھے وہ پورے کرنے کی اجازت تھی، مساجد کی توہین کی جاتی تھی، عزت پامال کی جاتی تھی. اور پھر اس کے بعد ہم نے بعض اوقات واقعات ایسے بھی سنے اور پڑھے، اور لکھنے والا لکھتا ہے کہ جو ہے وہ کام جاتی ہے کہ مساجد کے اندر نعوذ باللہ معاذ اللہ ایسی ایکٹیویٹیز کی جاتی تھیں، میوزک بجائے جاتے تھے، اور اس طرح کی بہت ساری کیفیات ہیں کہ جہاں مسلمانوں کو ہر وہ کوشش کی جاتی تھی کہ ان کو تنگ کیا جا سکے. جو انتشار اور جو کیفیت اس پھیلانے کی دشمن کے رویے وہ آج بھی موجود ہیں. وہ کسی اور شکل میں، کسی اور انداز میں پینیٹریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے میں جو مسلمان ہے اس کے دل میں جو جذبہ ہونا چاہیے، جو خوف خدا ہونا چاہیے، یا پھر ان تمام تر کیفیات کے سامنے دیوار بننے کا ایک جذبہ ہونا چاہیے، اسے کس طرح مضبوط اور مستحکم کیا جائے، اس پہ روشنی ڈالے گا. دیکھیں، بالکل سب سے پہلی بات تو یہاں پر یہ ہے کہ اسلام اور مسلمان کے جو دشمن ہیں وہ ازل سے ہیں اور وہ قیامت تک باقی رہیں گے. بالکل یہ اٹیکس ہوتے رہیں گے. بالکل ایسی ہے. اگر آج صورت اور ہے تو کل صورت اور ہوگی، لیکن ان کا مقصد پیچھے ایک ہی ہوگا، مسلمانوں کو مغلوب کرنا. بالکل ٹھیک. ہندوستان میں مسلمان رہا کرتے، ہندو، سکھ، عیسائی جو بھی تھے، تمام تر افراد وہ یہی چاہتے تھے کہ کسی طرح مسلمانوں کو مغلوب کر دیا جائے. مسلمان جو آزادی کی جنگ لڑنے جا رہے ہیں، جو اپنا ملک حاصل کرنے جا رہے ہیں، جو پاک وطن حاصل کرنے جا رہے ہیں، وہ اس مقصد میں فوت ہو جائیں. وہ یہی تو چاہتے تھے کہ جو خواب تم دیکھ رہے ہو، ہم اس خواب کو جو ہے وہ پورا نہیں ہونے دیں گے، کبھی نہیں ہونے دیں گے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ دیکھیں، جو پاکستان حاصل کیا گیا اس میں سب سے پہلے مسلمانوں کے جو دلوں کے اندر عزم تھا وہ کیا تھا،
ان کا یقین اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سبحان پر اللہ قائم سبحان تھا، اللہ ان کا بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر۔ دیکھیں نا کہ ہمارے پاس اس وقت تو کچھ بھی نہیں تھا، ہم تو نہتے نکلے تھے، جی 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 ہم تو بچے لے کر جوان عورتیں جو ہے وہ مرد سب نکلے تھے، جی جی، تھا کچھ بھی نہیں، اور لیکن بٹوارے میں بھی علامہ صاحب ہمیں کچھ بھی نہیں دیا گیا، نہیں دیا گیا، بالکل نہیں دیا گیا، خالی ہاتھ تھے، بالکل ایسے ہی تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہمارا جب یقین تھا، اس کی ذات پر جب ہمارا بھروسہ تھا، تو آج دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسا ملک عطا فرمایا کہ ہم سب سے زیادہ طاقتور اس ملک کے اندر بے بیٹھے شک ہیں۔ بے شک، پھر یہاں پر بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین پر آتی ہے تو مجھے ایک واقعہ بڑا یاد آتا ہے، کہا کہ ایک بادشاہ جو ہے وہ سفر سے گزر رہا تھا، تو رستے میں ایک جو ہے فقیر جو نابینا تھا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگ رہا تھا کہ یا اللہ مجھے آنکھیں دے دے۔ تو بادشاہ اس کے قریب ہوا تو کہا کہ کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ حضور کئی سالوں سے بیٹھا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ مولا مجھے آنکھیں دے دے، ابھی تک دعا میری پوری نہیں ہوئی۔ جی جی، بادشاہ نے کہا کہ میں آگے جا رہا ہوں سیر پر، جب واپس آؤں گا تو تیری آنکھیں آ جانی چاہیے ورنہ میں تیرا سر قلم کر دوں۔ اللہ اکبر، اس نے کہا بات ہی عجیب ہو گئی، صحیح، ابھی تو آنکھیں نہیں تھی، اب میرا سر ہی جا رہا ہے۔ صحیح، تو کہا کہ جب بادشاہ واپس لوٹا تو اس شخص کی آنکھیں واپس آ چکی تھیں۔ یقین یہ اس بادشاہ نے کہا کہ وجہ کیا بنی؟ اس نے کہا کہ حضور ابھی تک جب میں دعا مانگتا تھا کوئی جستجو نہیں تھی، لگن نہیں تھی، صحیح، اب جب میں نے دعا مانگی تو خوف پیچھے تھا اور میری لگن تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جستجو تھی، تو میرے ہاتھ بعد میں پلٹے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پہلے آنکھیں عطا فرمائی۔ کیا بات ہے، تو اس وقت ان کا یقین رب کی ذات اللہ پر، پاک کی ذات پہ، بے تو شک جب بندے کا یقین اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر قائم ہوگا تو اسے کبھی رسوائی نہیں بلکہ ہمیشہ کامیابی حاصل ہوگی۔ بے شک۔ اچھا علامہ صاحب 2 منٹ باقی ہیں، کوئکلی ہمارے پاس جو میسج ہم دینا چاہیں گے آزادی کے حوالے سے، کوئکلی بس جلدی سے ایک میسج دیجیے کہ پھر ہم ریپ اپ کریں گے۔ دیکھیں بڑی افسوس کے ساتھ یہاں پر کہنا پڑتا ہے کہ 14 اگست کا جو دن ہے ہمیں خوشی منانی چاہیے، اس طور پر نہیں کہ ہمیں جو ہے آتش بازی کرنی چاہیے، ہمیں ہوائی فائرنگ کرنی چاہیے، ہمیں جو ہے وہ بائکوں پر نوجوانوں کو بیٹھ کر ریلی نکالنی چاہیے۔ بالکل صحیح۔ اس کا مقصد کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں خطہ ارض عطا فرمائی، رات کو بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نوافل ادا کریں، اور سارا دن بھی ہونا چاہیے سلسلہ جاری، رب کی بارگاہ میں شکر ادا کیا جائے کہ مولا تو نے ہمیں ایسا پاک وطن عطا فرمایا اور تا قیامت تو اس کی اور اس میں رہنے والوں کی ہمیشہ حفاظت فرما۔ کیا بڑی خوبصورت بات، اور اسی نوٹ سے بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا علامہ صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ علامہ ابوبکر صدیق ہمارے ساتھ موجود تھے۔ آزادی کی جو اہمیت ہے وہ ذرا ان لوگوں سے سمجھنے کی ضرورت ہے جو ہمارے بڑے تھے، خاص طور پر جن لوگوں نے تحریک میں حصہ لیا، جن لوگوں نے اپنے پورے خاندان جو ہیں وہ شہید ہوتے دیکھے، اپنی آنکھوں کے سامنے شہید ہوتے دیکھے، عزتیں پامال ہوتے دیکھی، اپنی ماؤں بہنوں کی عزتیں پامال ہوتے دیکھی، تو یقیناً ایک ایسا جذبہ کہ جس سے شاید ہم نہیں سمجھ سکتے یا پرکھ سکتے، کیونکہ ہمیں تو آزادی ملی جب ہم نے آنکھ کھولی تو ہم ایک آزاد فضا میں سانس لے رہے تھے، لیکن ذرا تھوڑا سا تاریخ میں جانے کی ضرورت ہے تو شاید آزادی بہت خوبصورت کیفیت دکھائی دینے لگے گی، اور ہم اتنا شکر ادا کریں اللہ پاک کا کہ اللہ پاک نے ہمیں اسلامی ملک جو اسلام کے نام پہ بنا، اور پھر نہ صرف یہ بلکہ ایک نیوکلیئر طاقت کہ جس کی طرف کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا، جس کی پاک افواج ہر وقت ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح سامنے موجود کھڑی ہیں، اور پھر اس کے بعد حکومت وقت کی بھی بہت کوشش ہے کہ عوام کے لیے بہتری کی جائے، تو ہمارا بھی ساتھ بنتا ہے، یہ حق بنتا ہے اور ہمارا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ ہم بھرپور انداز سے اس آزادی کو سیلیبریٹ کریں، اللہ پاک کا شکر ادا کریں، سجدہ ریز ہوں، اور جتنا شکر ادا کریں آئی تھنک اللہ پاک کے حضور اتنا کم ہے کہ یہ بہت بڑا تحفہ اللہ نے ہماری جھولی میں ڈالا۔ بہرحال جی، تمام پورے ملک کو یہ مہینہ بہت مبارک، ہماری طرف سے بھی، ہم بھی اس کو سیلیبریٹ کرتے رہیں گے، اور اس کو ہر دن سیلیبریٹ کرنے کی ضرورت ہے، صرف 14 اگست کو نہیں، ہر روز اس کو سیلیبریٹ کریں کہ یہ جو آزادی ہے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بہرحال جی، کیپ واچنگ ڈیبیٹ ایٹ 8، آپ سے ملاقات ہوگی کل، کیپ واچنگ ڈیبیٹ ایٹ 8، خدا حافظ۔